نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل بعد جس شخص کو خلافت ملی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنی وسعت نہیں ملی، اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ حکومتی معاملات کے اندر، نظام حکومت کے اندر اصلاحات کرتے۔ فتنوں کا دور تھا، کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، معاندین دشمنان اسلام کا فتنہ، وہ بڑی تگودو کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ ان کا نبی چلا گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ مختلف قوموں سے آ کے، مختلف قبیلوں سے، مختلف زبانیں بولنے والے آئے تھے، مدینے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کا نبی رخصت ہوا ہے، ان کے اوپر چندے لگاؤ، بندے دوڑاؤ، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، حملہ کر دو۔ یوں سیدنا ابو بکر صدیق کا دور ان فتنوں کو، ان کرائسس کو مینج کرنے میں، ان کا کلا کما کرنے میں گزرا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد جیسے ہی سیدنا عمر بن خطاب کا دور شروع ہوا ہے، طبیعت میں سختی تھی، مزاج میں سختی تھی، مزاج کے اندر کرخی تھی۔ لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا آپ ہمارے اوپر عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، طبیعت کے اتنے سخت ہیں، ہاتھ سے تلوار چھوٹنے نہیں پاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے فوراً کہتے یا رسول اللہ، کوئی گستاخی، کوئی اونچ نیچ بات سامنے آتی، فوراً تلوار نیام سے نکالتے، یا رسول اللہ اجازت ہو اس کا سر میں گردن سے، اس کا سر اتار دوں جسم سے، اس کی گردن اتار کے رکھ دوں۔ طبیعت کے اندر سختی تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق تیری بصیرت کو سلام، جہاں پہ لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں لا تعداد بے شمار رحمتوں کا نزول فرما۔ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو حاکم بنایا ہے جس کے اوپر منصب خلافت کا بوجھ آتے ہی جیسے اس کے اوپر خلافت کا بوجھ پڑے گا اس کی طبیعت برابر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک علاقے جو تھے، خشکی والے علاقے جن کی طرف پانی کی روانی کم تھی، ان علاقوں کی طرف نہریں کھدوائیں، شہر آباد کیے، موصل جیسے شہر، بڑے بڑے شہر آباد کر کے راستوں کو پر امن بنایا، راستوں کے اوپر سیرائیں بنوائیں جن کے اندر لوگوں کے رات کے وقت ٹھہرنے کا انتظام ہوتا، اور رات کو لوگ آتے، ان کو کھانا ملتا، ان کو بستر میسر ہوتا، مسافروں کے مال جان کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا۔ لنگر خانے کا تصور سب سے پہلے جس شخص نے دیا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امن و امان کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے، امن عامہ کے لیے رات کے وقت گشت کرنے والی پولیس اور فرض شناس پولیس، اس محکمے کا، اس ڈپارٹمنٹ کا قیام کیا۔ لوگوں کے مسئلے مسائل گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر چل پھر کے وہ مسائل کو دیکھتے، پولیس اس معاملے کو ہینڈل کرتی، رات کے وقت میں گشت کرتی، اس ڈپارٹمنٹ کو جاری کیا۔ سرکاری طور پہ سب سے پہلے اسلامی فوج، اسلامی لشکر کو تنخواہ پہ مقرر کر کے اسلامی فوج کو جس شخص نے مقرر کیا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نظام حکومت کے اندر اور حکومتی نظام کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا، سوال و جواب کا جس شخص نے رواج متعارف کروایا اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص وہ پیچھے سے اٹھا کہتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ جو کرتا قمیض پہنا ہوا ہے، یہ جو پورا سوٹ لباس پہنا ہوا ہے، یہ وہ کپڑا ہے جو فلاں جنگ سے ہمیں مال غنیمت کے طور پہ ملا تھا، اور کپڑا اتنا تھا یا تو قمیص بن سکتی تھی یا شلوار اور تہبند بن سکتا تھا، آپ کا تو قد بھی ہم سے بڑا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا 6.25 فٹ 6.5 فٹ قد تھا، بیٹھے کھڑے ہوتے یا بیٹھے ہوتے تو محسوس ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد قدرے چھوٹا تھا، کہتے جب ہم بیٹھے ہوتے صحابہ کی مجلس میں میں کھڑا ہوا ہوتا اور عمر بن خطاب بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم برابر ہیں۔ روبدار شخصیت، بھری ہوئی بڑی بڑی داڑھی، بڑی بڑی مونچھیں اور روبدار چہرہ، اللہ نے بڑی شخصیت اور بڑی وجاہت سے نوازا تھا۔ اس شخص کے سوال کے اوپر خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، دل تنگ نہیں کیا، دل چھوٹا نہیں کیا، یہ نہیں سمجھا کہ میں حاکم ہوں اور یہ حاکم ہوں اور یہ محکوم، میں
اس ملک کا حکمران ہوں اور یہ رعایا فوراً کہتے ہیں اس مجلس میں خطبہ جمعہ کے اجتماع میں میرا بیٹا عبداللہ ہے، جی ابا جان میں موجود ہوں، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور اس شخص کو بتاؤ کہ تمہارے باپ عمر نے یہ کرتا اور قمیص یہ پورا سوٹ کس طرح پہنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں باپ بیٹا اس جنگ میں شریک تھے جس جنگ میں سے ہمیں یہ 2 کپڑے ملے، نہ میرا سوٹ مکمل بن رہا تھا نہ میرے باپ عمر کا بن رہا تھا، میں نے اپنے سوٹ کا کپڑا اپنے باپ عمر کو ہدیہ کر دیا کہ ابا جان آپ یہ اپنا پورا سوٹ کر لیں، پورا سوٹ سلوا کے پہن لیں۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے ایک سوٹ بھی پہنا ہے تو اپنے بیٹے سے لے کے پہنا ہے، اسلامی خزانے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب، احتساب کا ادارہ، اس ادارے کا سب سے پہلے جس شخص نے تصور دیا وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود پیش کرتے، خود پیش ہوتے، لوگوں کو کھڑا کرتے، عدل انصاف کے اندر تیز ترین انصاف، سستا انصاف، فری انصاف، لوگوں کے گھر کی تحریش کے اوپر انصاف مہیا کرتے۔ تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین معیار ان کا تقوی کا۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن عمر آپ کے بڑے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما اونٹ خرید کر لائے بازار سے، کمزور سا مریل سا اونٹ خرید کر لائے اور لا کے اس کو سرکاری چراگاہ میں بیت المال کے جو حصے میں زمینیں آتی ہیں اس حصے میں چھوڑ دیا۔ وہ اونٹ چرتا رہا، چرنے کے بعد وہ موٹا تازہ ہوا، وہ فربا اونٹ اس کو لے کے آئے۔ باپ نے پوچھا عبداللہ یہ اونٹ کہاں سے لیا؟ ابا جان میں فلاں جگہ بازار سے خرید کے لایا تھا، کمزور تھا، سرکاری چراگاہ میں چھوڑ دیا تھا، چرتا رہے، اور جب یہ دبلے پتلے سے اچھا صحت مند ہو جائے گا اس کو خرید کر کچھ رقم حاصل ہو جائے گی۔ فوراً کہا عبداللہ ہاں تو نے اس لیے سرکاری چراگاہ میں بیت المال کی زمین میں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اسے کچھ نہیں کہو، چرنے دو، پانی پلاؤ۔ جیسے ہمارے ہاں پیران دی گاں دا تصور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کی گائے ہے، وہ لوگوں کی روٹیوں میں منہ ڈالے، وہ لوگوں کے کھانے کے اوپر، وہ لوگوں کی گاڑی کا سائیڈ مرر توڑ دے، کچھ بھی کر دے، یہ پیران دی گائے۔ عمر ابن خطاب نے اس تصور کو سب سے پہلے مسترد کیا، کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے، جب تو اونٹ لے کے آیا تھا چند ٹکوں کا تھا اور صحت مند نہیں تھا، بیمار تھا، مریل تھا، اب یہ اسلامی سلطنت کا چارہ کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے، اس کو سیل کرو، فروخت کرو، فروخت کرنے کے بعد جو تمہاری اصل رقم رأس المال تھا وہ رکھ لو، باقی سارا روپیہ اسلامی بیت المال کے چارے سے حاصل ہوا ہے وہ اسلامی بیت المال میں جمع کروا دو۔ میں یہ کہلوانا نہیں چاہتا کہ امیر المؤمنین کا بیٹے کا اونٹ اسلامی سلطنت کی چراگاہ میں چلتا رہا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور میں یہ نہیں سننا چاہتا۔